4 جماعتیں پڑھنے سے یا کسی بڑے عہدے پر فائز ہونے سے بندہ باپ کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ مگر آج یہاں کا نوجوان 4 جماعتیں پڑھ کر، 4 لوگوں میں بیٹھ کر، 4 مولویوں کو سن کر، مولوی بھی ایسے جو ویزوں کے پیچھے امان اور عقائد بھیج دیتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہم نے دیکھا ہے۔ بہرحال میرا مسلک اہل سنت و جماعت ہے اور مجھے اپنے مسلک کی ترجمانی ہے، تو یہ مثال دی گئی تھی آپ کو اس لیے کہ تاکہ آپ میری بات کو بآسانی سمجھ سکیں۔ 22 رجب المرجب یوم امیر معاویہ ہے۔ آج لوگ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر کہتے ہیں جی ممبر پر بیٹھ کر معاذ اللہ گالیاں دی گئیں، یہ ہوا وہ ہوا۔ پہلی بات، تاریخ کو ماننے والے ہم نہیں۔ یہاں کے لکھاری ایسے ایسے غدار اور منافق پائے گئے ہیں کہ جنہوں نے بانی پاکستان کی بہن کو غدار کہہ ڈالا تھا۔ آپ تاریخ کی باتیں کرتے ہیں، تاریخ کی کتابوں پر مان کرنے والوں سے میرا صرف یہ کہنا ہے کہ تاریخ تو وہ ہے جو میرے اور آپ کے باپ دادا کو غدار بنا چکی ہے۔ کس تاریخ کی آپ بات کرتے ہیں؟ یہاں پر قلم بکتے ہیں، صفحات بکتے ہیں، بلکہ الفاظ بکتے ہیں۔ دوست، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، یا قرآن کی مانتے ہیں یا حدیث کی مانتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ جب اللہ ان سے راضی ہے، میری تیری کیا اوقات ہے کہ ہم مشاجرات صحابہ کو یہاں پر ڈسکس کریں؟ یا میری تیری کیا اوقات ہے کہ ہم صحابہ کے اندرونی مسائل کو، جو ان کے ذاتی مسائل تھے، ان کو آج کی محفلوں میں ڈسکس کریں؟ اپنے باپ کا نام برے طریقے سے سننا پسند نہیں کرتے۔ 4 لوگوں میں بیٹھ کر اگر کوئی بندہ، کوئی شخص تمہارے باپ کے نام کو تھوڑا سا بگاڑے یا کوئی ایسی بات کرے جو تمہارے باپ کے تھوڑا سے خلاف ہو، تم سیخ پاؤ جاتے ہو، اس کو مارنے پر آ جاتے ہو۔ یار تم لوگوں نے صحابہ کو اتنا ہلکا لے لیا ہے کہ تم آج چوکوں پر، چوراہوں پر، اپنے بیڈ کے اوپر لیٹ کر صحابہ پر اپنے الفاظ کی گرہ باندھو گے۔ قرآن اور حدیث سے مجھے ثابت کر دو امیر معاویہ صحابی رسول تھے یا نہیں، اور اگر وہ صحابی رسول تھے تو میرے قرآن نے یہ کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ پھر تو جو مرضی کہے میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا، اور جو کہتا ہے نا میں انہیں صحابی رسول نہیں مانتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو نہیں بلکہ وہ تجھے ہی نہیں مانتے۔ ہاں، حضور نے فرمایا تھا میرے صحابہ کو میرے لیے میرے رب نے چنا ہے، آج تو ان پر انگلی اٹھائے گا؟ ارے کیا اوقات ہے تیری یار۔ اور سن، ہاں میں تجھے بتاتا ہوں، دلائل کی بات کرتا ہے، دلیل بھی دوں گا، یہیں رکنا۔ موجم الزوائد کو اٹھا کر دیکھ، کھول موجم الزوائد اور پڑھ حضور کی حدیث۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ کو کیا دعا دی تھی؟ اللہم علمہ الکتاب والحساب ومکن لہ فی البلاد۔ ترجمہ بھی بتاؤں کہ کر لے گا؟ تو نے کیا کرنا ترجمہ؟ رک سن بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ انہیں کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور انہیں شہروں کی حکمرانی عطا فرما، جس کے بارے میں میرے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائے۔ تو بولے گا، تو کہے گا ان کے بارے میں ہے؟ فجعل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول ولعل الله أن يصلح به بين الفئتين عظيمتين من المسلمين۔ کیا حضور کے یہ الفاظ نہیں تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے؟ اور یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے نا، کچھ لوگ تو امام حسن کو معاذ اللہ نہیں مانتے۔ یہاں پر اہل بیت کے جو دعوے دار ہیں نا، آج علی 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 اپنے سٹیجوں پر کرتے ہیں، امام حسن کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ علی کے بیٹے امام حسن نے صلح کی تھی امیر معاویہ سے، وہاں پر مسئلہ ہے۔ اور یہاں پر رکو میرے بولے بھالے بھائیوں، اپنی ناقص عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہو اور صحابہ کرام اور اہل بیت کو آپس میں معاذ اللہ جس طرح تم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو۔ ایک بات سن کر فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ باپ فیصلہ کر دے کہ ہاں بھائی یہ معاملہ ایسا ہے، ہم نے اس کو قبول کیا، بیٹا کہے نہیں میں نہیں مننا، باپ کی مانی جائے گی کہ بیٹے کی مانی جائے گی؟ پنچایت کے اصول آپ جانتے ہوں گے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ امام حسن جن کے بارے میں حضور فرمائیں ان ابنی ھذا سید، جس کے ذریعے یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ امت کے 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا۔ آج کا سید اٹھ کر کہے لوگوں کو علی 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 کر کے کہے کہ ہم امیر معاویہ کو نہیں مانتے، بات امیر معاویہ تک نہیں رہتی، آپ مولا علی کے شہزادے کو ہی نہیں مانتے۔ آج آپ نے لوگوں کے ذہنوں کو مفلوج کیا ہوا ہے جھوٹی اور من گڑت روایتوں کو سامنے رکھ کر، تاریخ کے ان جھوٹے صفحات کو اٹھا کر، جن صفحات نے تو آپ کو، جو صفحات آپ کو سید بھی نہیں مانتے۔ ہاں پڑھے تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کے مطابق پاکستان کے اندر پتہ نہیں کتنی تعداد ہے جو خود ساختہ سید بنی ہوئی ہے، مگر یہ اہل سنت والے ہیں کہ جو اپنے نام کے ساتھ سید لکھ لیتا ہے، صحیح العقیدہ ہوتا ہے، ہم تو اس کا بھی ادب کرتے ہیں، اور یہ اس نیت سے کرتے ہیں، اس سوچ سے کرتے ہیں کہ یہ میرے حضور کی آل میں سے۔ لہذا اپنی عوام کو گمراہ کرنا چھوڑیں، اور میں اپنے سننے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا، امیر معاویہ صحابی رسول تھے، اور ہم امیر معاویہ کو حضور کے صحابی ہونے کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جس کی نسبت میرے حضور سے ہو گئی وہ جنتی ہو گیا، کیونکہ جنتی ہونے کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا
ہے. لہذا مشاجرات صحابہ پر اہل سنت و جماعت کا قطعی عقیدہ ہے کہ مشاجرات صحابہ پر کف لسان کا حکم ہے. ہم فضائل بیان کریں گے، ہماری تو اوقات ہی نہیں حضرت کہ ہم شان صحابہ حقیقی معنوں میں بیان کر سکیں. آج امت کو ہم نے مختلف حصوں میں اس لیے بٹور دیا ہے کہ اہل بیت کا صحابہ کے ساتھ نہیں تھا، صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ نہیں تھا. بھئی اللہ کے بندوں کبھی قرآن اور حدیث صحیح معنوں میں پڑھ کر تو دیکھو. یہ تاریخ کی جھوٹی کتابوں کو اپنے گھروں سے ہٹاؤ، قرآن لے کر آؤ، حدیث کی کتابیں لے کر آؤ، اور پھر پڑھو اور پھر بتاؤ امت کو کہ اہل بیت اور صحابہ میں کتنا پیار تھا، کتنا ادب تھا، کتنی محبت تھی. لہذا میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ جھوٹی کہانیاں سنا کر آج ایمانوں کو، عقیدوں کو بیچا جا رہا ہے. ایسے حواریوں کے ہاتھوں میں ماتانہ دوست یہ 4 دن چورن بیچتے ہیں، پھر اگلے سٹاپ پر نکل جاتے ہیں. ان کا ذریعہ ہے، ان کا دھندا ہے، ان کا بزنس ہے. لہذا بزنس کی آڑ میں ایمان خراب مت کرنا دوست.